وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، وقت مختصر ہوتا ہے اور باتیں بہت سی کرنی ہوتی ہیں۔ عرض یہ ہے، الحمدللہ 12 ربیع الاول جس مہینے میں ہم مناتے ہیں وہ مہینہ یعنی کہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس جہاں میں مبعوث کیا، اس اندھیرے جہاں میں مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اسباق دیے زندگی کو جینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسانات کیے امت پر کہ ایک احسان کا بھی بدل ہم عطا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جب پیدائش ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے جا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ رب العزت نے مکہ کے نظام کو اس طریقے سے بدل دیا کہ تقریباً جتنے بھی اندھیرے تھے وہ روشنیوں میں بدلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض 7 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یتیمی میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی پوری زندگی میں وقت نماز کا ہو جاتا تو نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ نماز کو ترک کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے۔ آپ کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت کو دیکھ کر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا۔ کھجوریں عرب کی مشہور آج بھی ہیں اور تب بھی تھی، اور وہ کھجوریں بیچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منڈی بھیجا۔ راستے میں بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو وہ کھجوریں بھیگ گئیں۔ صبح جب منڈی پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلی کھجوریں علیحدہ کر دیں، خشک علیحدہ کر دیں۔ گیلی کا علیحدہ قیمت بتائی اور خشک اس کی علیحدہ قیمت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے جہان کو بتلا دیا کہ ناپ تول میں، لین دین میں کبھی بھی غلط نہ کرنا، کبھی ناپ تول میں فرق نہ کرنا۔ پوری کی پوری منڈی میں یہ حالت تھی کہ بھیگی ہوئی کھجوریں اور خشک کھجوریں ایک ساتھ مکس کر کے بیچی جا رہی تھی اور ایک ہی قیمت پر بیچی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ باقی سب کر رہے ہیں، میں ہی کیوں رہ جاؤں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پہنچانا تھا، اللہ کی طرف سے یہ سبق پہنچایا گیا کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک ملازم ہوتے ہوئے، ملازم اس طریقے سے کہ کسی کا مال بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں فرق نہیں دیا۔ یہاں تک کہ منڈی کے کچھ لوگ جمع ہو کر نبی علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس طرح کی قیمت پہ آپ کھجوریں بیچ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ کھجور خشک ہے، اس وجہ سے اس کی وہ قیمت لگی ہے جو منڈی کی قیمت ہے، اور یہ تر ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت میں کمی کر دی ہے کہ پانی کا وزن بھی اس کے برابر آنا ہے۔ وہ بارش کا جو پانی جو اس میں پیوست ہو چکا ہے، اس بارش کے پانی کو بھی میں نے ساتھ میں ہی ترازو پر تولنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اس بارش کے پانی کی وجہ سے کسی کا ناحق روپیہ میرے پاس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں دعوت اسلام دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شاگرد ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جتنی بھی تعلیمات دیں، ان تمام کی تمام تعلیمات میں یہ سکھایا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی مرتا مر جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کسی کا قرض دینا تھا، کسی یہودی کا، مسجد نبوی میں آئے تو وہ بھی شخص آ گیا قرض لینے کے لیے، اور جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابھی میرے پاس لوٹانے کے لیے پیسے یا جو بھی رقم لی تھی یا جو بھی لیا تھا وہ موجود نہیں ہے، تو اس شخص نے گالم گلوچ شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام کے تربیت کیے ہوئے صحابی خاموشی سے کھڑے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے رہے۔ جب ان صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، ایک گالی کا جواب انہوں نے بھی دے دیا۔ نبی علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور اس جگہ سے چلے گئے۔ جب وہ صحابی واپس لوٹے، نبی علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے ایک گالی کا جواب دیا، آپ کے چہرہ مبارک سے جو تبسم تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ شاید خفگی کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے، ناراضگی کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے مسکرا رہا تھا کہ جب وہ گالیاں دے رہا تھا اس کی گالیوں کا جواب فرشتے دے رہے تھے، اور جب تو نے گالیاں دی فرشتے وہاں سے چلے گئے، اور میں نے بھی اٹھ کر چلا گیا کہ اب تیرا معاملہ مختلف ہو گیا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے نہ تو اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے کسی کو گالی کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے پہلوان کو زمین پر دے مارا۔ اس پہلوان نے غصے میں
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب میرے آپ کے جیسا کوئی شخص ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ ہمیں بھیجا کس نے ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، بلکہ آؤ دیکھتا نہ تو منہ ہی توڑ دیتا اس کا۔ مگر نہیں، نبی کا شاگرد ہے، نبی کا داماد ہے، شیر خدا ہے، اور اس وقت شدید ترین غصے میں تھے۔ جیسے ہی اس شخص نے آپ کے چہرے پر تھوکا، غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور فوراً پیچھے ہٹے۔ دیکھنے والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ کہنے لگے کہ پہلے میں تجھے مار رہا تھا، اسلام کی خاطر مار رہا تھا، اللہ کے حکم پر مار رہا تھا، نبی علیہ السلام کے آپ کی طرف بھیجنے کی وجہ سے مار رہا تھا، مگر اب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، لہٰذا انتقام میرا تجھ سے ہوا۔ اگر اب میں مارتا ہوں تو میں اپنے انتقام کی وجہ سے مارتا ہوں، پہلے اگر میں مار رہا تھا تو میں اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی خاطر مار رہا تھا۔ اگر ہم ان اسباب کو دیکھیں، نہ تو ہم لوگوں کے اندر سچ بولنے کی کوئی بیماری ہے، نہ ہمارے اندر گالم گلوچ سے بچنے کی کوئی بیماری ہے۔ ہم تو سچ بولنے کو بیماری سمجھتے ہیں، گالم گلوچ کو روکنے پر ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید میں روحانی طور پہ بیمار ہو گیا، نماز کی پابندی کرنے پر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی غلطی کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ دین کا کوئی بھی کام کرنے پر ہم اپنے آپ کو عیب زدہ سمجھتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی طرز پر اگر زندگی گزاریں، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ امید کافی ہے کہ آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا، آپ اہل مدارس کی طرف چلے جائیں، وہ بچے، وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کی طرف آپ کبھی جائیں، یقین کریں کہ جو شخص کبھی مدرسے کی دہلیز پار کر کے اندر تک نہیں گیا، وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مدرسے کا طالب علم ہے سب سے زیادہ عیب زدہ ہے، اسے انسانیت کا شعور نہیں ہے۔ ابھی اسی ہفتے کی تقریباً بات ہے کہ لاہور کے ایک سکول میں سفید رنگ کا یونیفارم ہے، شلوار قمیض ہے، ایک بچہ جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے اور سفید لباس پہنے ہوئے، بیگ پہنے ہوئے، کمر پر بیگ ہے، سینے کے ساتھ لگا ہوا قرآن پاک ہے، سر پر ٹوپی ہے، اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچا۔ اورنج لائن ٹرین میں ایک عام دعوت دی گئی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کرایہ وصول نہیں کرنا، وہ بالکل مفت سفر کریں گے، جتنا بھی لمبا سفر ہوگا ان سے کوئی 1 روپیہ بھی کرایہ وصول نہیں کرے گا، ٹوکن کسی قسم کا نہیں لیا جائے گا۔ جب وہ بچہ اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچا، ٹرین آ کے رکی، وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا اسے وہاں کا جو عملہ تھا انہوں نے روک لیا۔ کس وجہ سے؟ اس نے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ کہا کہ تیرا حلیہ اسٹوڈنٹ والا نہیں، مدرسے کے طالب علم والا ہے۔ ہم اگر انگریز ہو جائیں، یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا لیں، تو ہمیں اپنے پاکستان والے، اسلامی جمہوریہ پاکستان والے بھی ہمیں کوئی انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس بچے کو وہاں سے واپس بھیجا کہ نہیں، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں اورنج لائن ٹرین میں، یہ صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ چونکہ تو مدرسے کا بچہ ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہے، تیرے سر پہ ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، تو نے بیگ اٹھا لیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو طالب علم ہو گیا، تو مدرسے کا طالب علم ہے، ہمیں سکول اور کالج، یونیورسٹی کے طالب علموں کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی ہم لوگوں نے
اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے عیب بنا لیا۔ بڑی خوشی سے ہم رجب المرجب کا یعنی یوم معراج مناتے ہیں، بڑی خوشی سے ہم لوگ 12 ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہیں، جس کا اسلام میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی جو ہم خوشی مناتے ہیں، حقیقتاً نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کسی کے علم میں صحیح نہیں ہے، جبکہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول یہ حقیقت ہے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو ہوا تھا، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ مختلف اکابرین نے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا اندازہ لگایا۔ ایک عام چیز بتائی جاتی ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ضد کیا ہے؟ سچ نہیں بولنا۔ نبی علیہ السلام سبق کیا دے رہے ہیں کہ سچ کے بنا کچھ نہیں کرنا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کاروبار میں، رشتہ داری میں، دوست احباب میں جھوٹ سچ چلتا ہے، عام سا مقولہ ہے یہ۔ آپ اپنی کوئی بھی محفل دیکھ لیں، آپ یقین کریں کہ ہم 95% جھوٹ اور صرف 5% سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ گالم گلوچ نہیں کرنی۔ ہم عام روٹین میں بالکل تسلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، مذاق بھی چل رہے ہیں، اور بڑے ہی احسن انداز میں ہماری محفلیں جمی ہوئی ہیں، ہم ماں بہن کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بات کریں گے جی میں فلاں جگہ جا رہا تھا اور اس کی بہن کا پتہ نہیں کیا کیا آگے گالیاں دیتے ہیں کہ اس نے ایسے کر دیا یا میں نے ایسے کر دیا۔ بہن کی گالی تو ایسے سمجھ لی کہ جیسے بہت بڑی نعمت ہے اپنی بہن کو گالیاں دینا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے گالی سے، ہم ایسے ہی بات کرتے کرتے ماں بہن کی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کی ماں یا بہن کو گالی دی ہے، جب تک آپ اس سے جا کے معافی نہیں مانگ لیتے نا، آپ کی معافی نہیں ہوتی۔ آپ جب تک اس کی ماں بہن سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک آپ کی معافی نہیں ہوتی، آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں۔ ایک شخص جو حج یا عمرے کے لیے بیت اللہ جاتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، وہاں سے واپس لوٹتا ہے، جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہوا بالکل گناہوں سے پاک صاف بچہ ہے، مگر یہ صرف اور صرف حقوق اللہ ہی معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گالی دی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، وہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا، تب تک اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ عام روٹین میں اس باتیں کرتے کرتے گالیاں دے دیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا سبق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بھی سبق نہیں ہے کہ نمازیں ترک کر دو، اور جب معراج کی رات ہو ٹکریں مارنا، عبادتیں کرنا، قرآن پڑھنا، ساری رات اللہ اللہ کرتے رہنا، ساری رات سجدے کرتے رہنا۔ نبی علیہ السلام کی پوری آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی اولیاء علماء کے واقعات ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کسی نے بھی اس قسم کا کام نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے گالیاں نہیں دی، نہ گالیوں کا حکم دیا اس نے دی ہو۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹ کا حکم نہیں دیا، نہ خود کبھی جھوٹ بولا، اور ان لوگوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہو
یہ ہم لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، ناپ تول میں بھی ہم فرق کرتے ہیں، نظریں بھی ہماری گندی ہو چکی ہیں، چلتے پھرتے ہم عورتوں کو ان کا ایکس رے کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں عورت فلاں جیسی، فلاں عورت فلاں جیسی۔ کسی سے بھی پوچھ لو وہ بتا دے گا کہ میرے محلے میں اتنی عورتیں ہیں، اتنی گھر میں رہتی ہیں، اتنی بازار میں جاتی ہیں، اتنی گلیوں میں بیٹھی ہوتی ہیں یا گلیوں میں پھرتی ہیں۔ ایک ایک عورت کا سر سے پیر تک پورا وہ ایکس رے نکال کے دے دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہماری نگاہ گندی، ہماری سنوائی گندی، بینائی گندی اور گویائی گندی، ہر قسم کا گند ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم نیک ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے ہم جیسا کوئی نیک نہیں ہوتا۔ پھر رمضان میں پہلے چند دن ہوتے ہیں، اس کے بعد 27 رمضان کی رات کو ہم نیک ہو جاتے ہیں۔ یوم معراج پہ ہماری نیکیاں، میں کہتا ہوں کہ اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسا نیک نہیں ملے گا۔ اور جیسے ہی معراج کا دن گزرا ہم ویسے ہی وحشی درندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ بالکل نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن و حدیث، آپ کو کہیں پہ بھی اس قسم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ملتی ہے تو گریبان سے پکڑ کے مجھے باہر نکال دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طرز زندگی بتایا ہے کیا ہم لوگوں میں وہ پایا جاتا ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ آگے جواب دیتا ہے کہ ان کے تو مرتبے ہی اور تھے۔ بھئی ان کے مرتبے ایسے نہیں بنے تھے، انہوں نے یہ تمام غلاظتیں اپنے اندر سے نکالی تھیں، ہمیشہ سچ بولا تھا، ہمیشہ عدل کیا تھا، ہمیشہ گالم گلوچ سے بچے تھے۔ ہم صرف اور صرف مسلمان رہ گئے ہیں یوم معراج کے، مسلمان رہ گئے ہیں شب برات کے، مسلمان رہ گئے ہیں ربیع الاول کے، مسلمان رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر مسلمانی ہے ہی نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں کہ ہم جی نبی کی پیدائش کا دن خوشی سے منا رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ساتھی ہے جو استاد ہو؟ یہاں پہ موجود کوئی ایسا شخص کسی بھی کام میں استاد ہو، اس کے شاگرد بھی ہوں، ہاتھ کھڑا کریں گے؟ آپ ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے کسی بچے کو جسے آپ کام دے رہے ہیں، آپ نے ایسا کام دیا ہو، وہ بچہ آپ کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی غذائیں تو لے کے آئے لیکن آپ کا کام جو بتایا ہوا وہ نہ کرے؟ اگر وہ بچہ وہ کام نہیں کرتا، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میرا خیال میں کبھی بھی اس بچے کو شاباش نہیں دی جائے گی۔ یہ میرا اور آپ کا طرز ہے کہ ہم اس بچے کو شاباش نہیں دیتے۔ کس وجہ سے نہیں دیتے؟ اس وجہ سے کہ جو میں نے کام بتایا وہ تو انہیں نہیں کیا۔ ایک استاد اپنے طالب علم کو سبق دیتا ہے کہ بیٹا اتنا پیراگراف یا اتنی قرآن کی آیتیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ وہ قرآن کی آیتیں یاد کی جاتی ہیں، اگر آپ یاد کر کے سناؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ بچہ لائق کہلائے گا۔ اب اس بچے کو سبق دیا جاتا ہے، وہ بچہ سبق یاد نہیں کرتا، جب استاد سننے کے لیے جاتا ہے وہ استاد کے لیے ایک سرخ قالین بچھاتا ہے، پھول بچھاتا ہے راستے میں اور گلی کو سجاتا ہے۔ جیسے ہی استاد قالین پر قدم رکھتا ہے اوپر سے پھول نشاور کرتا ہے، اوپر سے وہ پھول نشاور کرتا ہے۔ استاد پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے جی استاد جی آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کا احترام کر رہا ہوں۔ استاد خوش ہوتا ہے کہ بچے نے اتنا اعلیٰ طریقے سے استقبال کیا۔ اب استاد سوال کرتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ جو کل میں نے سبق دیا تھا وہ یاد ہے؟ بچہ جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ استاد کہتا ہے پھر تیرے اس احترام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تیرا یہ احترام کسی فائدے میں نہیں، کسی قابل نہیں ہے۔ یار تو اپنی ساری زندگی میں نبی کے سبق پر عمل نہیں کرتا،
نماز تو چھوڑتا ہے، قرآن تو نے چھوڑ دیا، سچ تو نے چھوڑ دیا، گالم گلوچ تو اپنی زبان پر لے آیا، اخلاقیات سے تو گر گیا، پھر بتا کیسے، کس منہ سے تو یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی پیدائش کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ منا سکتا ہوں؟ پہلے نبی کا بتایا ہوا سبق تو پڑھ، اس پہ عمل تو کر، پھر یہ بات کر کہ اب میں نے چونکہ ہر وہ کام کیا جو نبی علیہ السلام نے بتایا، اب میں کرتا ہوں۔ ہم میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی کوئی اس قسم کا دن آتا ہے ہم اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ، وہ بھی ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم اتنے نیک بنے ہوتے ہیں۔ جیسے دن گیا، ولایت گئی، رات گزری، بات گزر گئی، اب کیا ہے، ہم اپنی فارم میں آ جاتے ہیں، درندگی اختیار کر لیتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور سارے باقی جتنے بھی غلاظتیں ہیں وہ ساری اپنا لیتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام میں کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے۔ عیسائیت میں آپ چلے جائیں، اتوار کا دن باقاعدہ مقرر کر کے رکھا ہے کہ اتوار کے دن چرچ پر جانا ہے، وہاں جا کے عبادت کرنی ہے۔ اسلام تو ہر دن آپ کو عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ ہندوؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے ایک دن مقرر ہے ہفتے کا، اور اس دن انہوں نے عبادت کرنی ہے۔ یہودیوں میں چلے جائیں، ان کے یہاں بھی یہی سلسلہ ہے۔ ایک اسلام واحد دین ہے جس میں کسی دن کو مقرر نہیں کیا گیا۔ آپ یقین کریں کہ آپ کسی بھی چرچ میں، کسی بھی مندر میں چلے جائیں، وہاں پہ جو دن مقرر ہے اس کے علاوہ وہ لوگ وہاں پہ نہیں جاتے۔ غالباً سوموار کا دن ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، سوموار کے علاوہ آپ کو مندر خالی نظر آئیں گے۔ ہم نے کہیں وہی غیروں کا طریقہ تو نہیں اپنا لیا؟ ہم نے غیروں کا طریقہ تو نہیں اپنا لیا کہ جیسے غیر کہے گا ویسے ہم کریں گے، جیسے یہودی کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہندو کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے، عیسائی کرے گا ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ یقین کریں جو اس وقت کی ہماری حالت ہے وہ انہی کے ساتھ مشابہت ہے، بالکل پورے طریقے سے ہم ان کے مشابہت کر رہے ہیں۔ ہم میں اسلام نام کی بس اسلام نام پایا جاتا ہے، اس کی کوئی چیز، اس کا کوئی ادب، اس کا کوئی حکم ہم لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ جمعے کے دن ہم مسلمان بنتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے۔ اور بعض تو ایسے بھی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، عید کے دن مسلمان ہوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر جو مسجد بھی ہے عید کے علاوہ دیکھ لیں، یہ جی سنی کی ہے، یہ دیوبندی کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اس لیے ہم وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر کہاں پہ پڑھتا ہے؟ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے کہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، مولویوں نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے۔ بھائی تو لے آ وہ اسلام، کیا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ تجھے اسلام دیا، ڈائریکٹ تیرے پاس آ کے وہ ساری حدیثیں سنائی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں عید کا دن ہو، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی مسجد، کس کی مسجد، کیسی مسجد، کہاں کی مسجد، بس پھر ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، جہاں بھی دیکھنا ہے کہ بس جماعت کھڑی ہے، دوڑتے ہوئے آؤ، دیکھا نہ تو بس پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر۔ عام روٹین میں ہم مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اس وقت یہ بھی نظر نہیں آتا یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، پھر یہ نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے فائدے کے لیے کسی بھی کام کو کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گا، ہمیں سہولت ملتی ہے کہ ہمیں نماز سے چھٹکارا ملے گا، اس لیے دیوبندی کے پاس نہیں جاتا، بریلوی کے پاس، اہل حدیث کے پاس نہیں جاتا۔ نماز سے تو بچتے ہیں، اور عید کا دن پورے سال میں 4 رکعتیں پڑھنی ہیں عید کی، اور اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارا دین ایک ہے، وہ 4 رکعتوں کے لیے۔ اور جیسے ہی وہ 4 رکعتیں گزری، یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو اہل حدیث ہے، یہ تو وہ ہے بریلوی ہے، میں کیوں اس کے پیچھے چلوں؟
جب عید کی نماز پڑھنے آیا تھا تب بھی یہی سوچتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ آنے والا جو وقت ہے نا، ہمارے بچے یہ سمجھ لیں گے کہ فلاں کی طرف نہیں جانا، ہم کافر ہو جائیں گے۔ ان کا عقیدہ ہی یہی ہو جائے گا کہ اب بس دین رہا نہیں، کوئی عیسائی ہو جائے گا، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، پھر اس طریقے سے چلیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری نسل کس طرف جا رہی ہے، اور اللہ آپ کو لمبی زندگیاں دے جو ان چیزوں پر اعتراضات لگاتے ہیں، انہیں دکھائے کہ ان کے بچے کس لہج پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب تک خود نہیں نظر آئے گا نا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہایت ہی معذرت چاہوں گا، آپ کا وقت کافی لے لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا